کہ جب بھی کوئی بری چیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ آئے گی تو اس کو جہاد سے جوڑیں گے. ایک پوتر شبداولی ہے یہ. کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا ویرودھ کرو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، عین جہاد ہے. اور آپ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکا، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں. مسلمان ہے تو جہادی ہے، اور جہادی ہے تو مطلب فسادی ہے. ایک بھڑکاؤ والی لائن میں بھی آتے ہیں جو جہاد پر آپ نے بولا. حالانکہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامک کانسیپٹ ہے، اس کو مس کنسٹرو کیا جاتا ہے ورلڈ اوور. لیکن سر آپ کو پتا ہے کہ اگر اس بات سے بھرم پھیلتا ہے تو اس کو بولنا کیا ضروری تھا اور کیا وہ تھا؟ آپ کو لگتا نہیں اس سے اور زیادہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو پورے کو دیکھیں گے تو آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے. مس انڈرسٹینڈ ہونے سے بچانا میری ذمہ داری تھی، اور آپ اس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر سکا، آپ اس کے لیے مجھے قصوروار قرار دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پورا بیان دیکھیں گے تو 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا میں اس جہاد کو، جہاد کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو. اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جھوٹ بولنا، فلاں فلاں فلاں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مکت کرو. اسی طرح سے کہیں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا ویرودھ کرو، اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے، عین جہاد ہے. تو ہم اپنے پچھلے، آپ جانتے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ، بالکل میں وہی حیران ہوں. ہاں 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں. جب سے میں نے اس آرگنائزیشن میں انٹری کی ایک چھوٹے سے سیکریٹری کی حیثیت سے، تب سے ایک مشن بنایا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ لوگ جہاد کا یوز کرتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی کا یوز کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپوز کیا جائے اور اس کے خلاف اسلامک فقہ کے حساب سے، شریعت جورسپروڈنس کے حساب سے 6000 علماء کو ہم نے حیدرآباد میں جمع کیا تھا، مفتیوں کو، اور فتویٰ لے کے آئے تھے اس کے خلاف. اور اس کے بعد سے لگاتار اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں ٹیررسٹوں سے لڑنا، جس کو ہم اصل جہاد سمجھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ فسادی ہیں، ہم جہادی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ پوری منسٹری نے، اب اس کے اوپر اگر لوگ بیک فائر بھی ہو تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بات پر اسٹینڈ کرتا ہوں، کھڑا ہوں. پوری منسٹری نے، اسٹیٹس کی ہوں یا سینٹر کی ہو، ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز مسلمانوں سے ریلیٹڈ آئے گی تو اس کو جہاد سے جوڑیں گے. ایک پوتر شبداولی ہے یہ، اور ہمارا دایتو ہے، کرتویہ ہے، جس کو ہم نبھا بھی رہے ہیں. 30 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لڑائی لڑی ہے. جب آزادی کی لڑائی آندولن شروع ہوا تھا تو بھی جہاد آزادی کہا گیا تھا اسے، آزادی کا جہاد. عثمان، بریگیڈیئر عثمان نے آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی. تو شہادت بھی ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے. انہوں نے شہادت گرہن کری تھی، ان کو اس جگہ رہنا نہیں تھا. ان کے سب آرڈینیٹ لوگوں نے کہا آپ کو پیچھے ہٹیے، آپ کا کام نہیں ہے یہاں، اور انہوں نے اپنی جان دی، جس کو نوشیرہ کا شعر کہتے ہیں. تو وہ ہمارا جہاد ہے. عثمان، بریگیڈیئر عثمان کا جہاد ہے، وہ اسلامک جہاد ہے کہ اس نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہوا کیا؟ لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، ووٹ جہاد. جہاں مسلمان ہو وہاں جہاد، اور اس کو گالی بنا دیا گیا. تو یہ دراصل اسلام کو گالی دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے اس کا یوز ہو رہا ہے. ہم چپ چاپ بیٹھے تھے، چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے سینئر لوگ ان کو. بعد میں بجائے سمجھانے کے اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور چیف منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا. پھر اس کی انٹینسٹی اور بڑھائی گئی، اور سینٹرل منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا، اور سینٹرل لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا. اور اس کو ایسا بنا دیا کہ جیسے بس
مسلمان ہے تو جہادی ہے اور جہادی ہے تو مطلب فسادی ہے. تو ایسے میں میرے لیے جہاد کو سمجھانا ضروری ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ میرا دائرہ. آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ کا مطلب وائلنس سے نہیں تھا، آپ کا مطلب کوئی اکسانے سے نہیں تھا، آپ کا مطلب تھا لوگوں کو بتانا کہ جہاد کا ریئل میننگ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ پہ. آپ سپریم کورٹ کو بھی لتاڑ رہے ہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ غلط ہے، اور جو میں نے کہا ہے سپریم کورٹ سرکار کے دباؤ میں کام کرتا ہے. اس طرح کا ایسی فیلنگس ہیں. دیکھیے، میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں، ایک آرگنائزیشن سے بلونگ کرتا ہوں، اور وہ آرگنائزیشن ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ بلونگ کرتی ہے. اگر میں اس کی فیلنگس کو آپ لوگوں تک، ملک تک نہیں پہنچاؤں گا تو میں بے ایمان ہوں گا. فیلنگس کیا ہے کہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اس فیلنگ کو بیان کیا ہے میں نے. ہو سکتا ہے وہ فیلنگ غلط بھی ہو، کیونکہ بہت سارے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں، ان کی تعریف بھی ہوتی ہے. ہمیشہ یہ کہا گیا ہے اس آرگنائزیشن کے ریزولوشنز میں، 1-2 میں نہیں 20 میں، کہ ہمارے لیے بہت بڑی ہوپ، بہت بڑا سہارا ہے. یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے نرماتاؤں نے، بھارت کے سنویدھان کے نرماتاؤں نے جو آئیڈیا رکھا تھا، وہ یہ بیچ میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کے 4 پلر ہیں، اس میں ایک کورٹ کو رکھا گیا ہے، جوڈیشری کو رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میجورٹیرینزم نہ آ جائے. سمجھیے، اگر سارے لوگ مل کر کے، میجورٹی مل کر کے کوئی قانون بنائے، وہ قانون تو فائنل ہوگا، پر وہاں ایک بیچ میں ایک وہ رکھ دیا ہے. پر سر، یہ اسرکشا کی بھاونا مجھے لگتا نہیں ہے ایسا کچھ کوئی ڈیلیبریٹ ہے نا. ہم بھی زمین پہ ہیں سر. آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا اس پہ آنے کے ایسا مطلب سر، یہ تو تھوڑا سا میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ ڈس ایگری کریں، یہ آپ کا ادھیکار ہے. تو میرا ادھیکار کیوں چھین رہے ہیں اس بات کو کہنے کا کہ ہمیں ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم یہ محسوس فیل کر رہے ہیں کہ دیوار پہ لگا دیا گیا ہے. مطلب دیوار سے لگا دیا. یہ ہماری فیلنگ ہے. ایک بات نوین جی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے تو یہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اس ڈس ایگریمنٹ کا جو آپ کو ہے، لیکن پلیز میرا جو ایک کیونکہ میرے ہی انٹرویو میں، آپ نے پچھلے انٹرویو میں جب RSS نے ریچ آؤٹ کیا تھا، موہن بھاگوت نے بولا تھا کہ ہمیں مل کے چلنا ہے، اس کو آپ نے ویلکم کیا تھا. اور آپ ڈی ریڈیکلائزیشن، آپ نے ریڈیکلائزیشن کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیوار پہ لگا دیا گیا ہے. تھوڑا سا مجھے اس میں کانٹرڈکشن لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات صحیح ہو سکتی ہے. مشرف کو ایک آدمی نے جواب دیا تھا کہ اس دیش کی مسلمان کے ساتھ سول سوسائٹی کھڑی ہے. کیا وہ بدل گیا؟ ہاں، اس لیے آج کی تاریخ میں اگر مجھے کہنا پڑے تو میری ہمت نہیں ہے کہنے کی وہ جملے. میری ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے ملک میں سچویشن ایسی ہو گئی ہے. ہمارے پاس سر، یہ تو الارم ریز کرنے والی بات ہے. ہاں، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ الارم ریز ہو، اور آپ بھی اس کے بارے میں چنتا کریں کہ اس سچویشن، اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سر، آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن لیڈ کر رہے ہیں، آپ کا ہر بیان اسکروٹینائز ہوتا ہے، ہر بیان پر انالیسس ہوتا ہے، اور آپ کے اتنے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں. تو سر، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اتنے الارمسٹ بات کرنا ایک غلط میسج دے گا اور ہمارے دیش کی یونٹی کو؟ بہت دنوں سے یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں یہ بات کمیونٹی کے سامنے، قوم کے سامنے، دیش کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے کنسرن ہے. ہمارے کنسرن کو ہمارا غداری ثابت کرنا یہ بہت بڑا انیائے ہوگا. غداری کون ثابت کرے؟ یہ آپ اگر اسپیسیفکلی بولیں تو البتہ نہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں نا، وہ ایک بہت، آپ کو لگتا نہیں ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں پورے دیش کو پینٹ کرنا. نہ پورے دیش کو پینٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو اسی پروگرام میں، اسی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ 60% لوگ ابھی بھی ہمارے خاموش میجورٹی جو ہے، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لینا ہے. اپنے ساتھ لینے کا مطلب یہ اپنے کنسرن کے ساتھ